بیان کرتے ہیں، اس کے قصص اور واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کی لغوی اور صرفی تحقیق کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ بچے اس قرآن پاک کو اس کے معانی اور شان نزول کے ساتھ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلام، جس کو حدیث پاک کہا جاتا ہے، وہ آج کل خاص طور سے قرب قیامت میں، جہاں قیامت بہت قریب ہے اور فتن کا دور بالکل ایک دہانہ کھول کر ہماری طرف آ رہا ہے اور ہمیں اس دنیا کے انتم کی طرف لے جا رہا ہے، انتہا کی طرف لے جا رہا ہے، کہ دنیا انتہا کی طرف جا رہی ہے اور دنیا اس تباہی کی طرف جا رہی ہے جس تباہی کے بعد کوئی کامیابی انسانیت کے لیے سامنے آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ان فتن کی احادیث طیبہ کو ان کے شان ورود کے ساتھ یہ طلبہ محنت کر کے، رات و دن محنت کر کے، انہوں نے اپنی قابل صلاحیتوں کو پیش کیا اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنا لوہا منوایا اور امت کے اس عالم طبقے کے سامنے پیش کر کے دکھلایا کہ آج امام بخاری نہیں ہے، لیکن امام بخاری کی کچھ نہ کچھ جھلک اگر پیدا کرنا چاہے تو ایک طالب علم پیدا کر سکتا ہے۔ راتوں کو جاگ کر، تھک ہار کر، بھوک اور پیاس میں اپنی چاہتوں کو قربان کر کے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آج ان احادیث طیبہ کو جو 6 لاکھ کی شکل میں امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور بڑے بڑے اجلہ علماء اور صحابہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلام کو، آپ کے واقعات کو، آپ کے افعال کو، آپ کے بچپنے کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے سرایہ کو، آپ کے غزات کو، آپ کے مجاہدے کو، آپ کے سفر و حضر کو، آپ کے کھان پان کو، آپ کی زندگی کی دن اور رات کی ایک ایک پہلو کو صحابہ نے نقل کر کے امت قیامت تک پہنچایا، چاہے وہ امام مسلم ذریعہ بنے، چاہے وہ صحابہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا امام بخاری ذریعہ بنے، ابو داود ذریعہ بنے، نسائی ذریعہ بنے، طحاوی ذریعہ بنے، امام احمد بن حنبل ذریعہ بنے، کوئی بھی محدثین کی جماعتوں میں سے کوئی بھی اگر ذریعہ بنے تو میرے دوستو آج اس ذرائع کا اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کے ذریعے سے دہانہ کھول رکھا ہے، اور مدارس میں پڑھانے والے یہ طلبہ ان احادیث طیبہ کو اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کو اس مجمع کے سامنے بیان کرنے والے بنیں گے۔ انہوں نے اپنے علم کا جوہر بنوایا اور لوہا بنوایا اور دنیا کو دکھلایا کہ ہم جز نہیں، جز ہی صحیح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یہ مسابقہ قرآن پاک کے 30 پاروں پر، اور یہ مسابقہ احادیث طیبہ کی منتخب احادیث طیبہ کے اوپر، اور یہ مسابقہ چاہے سورہ نحل کی چند آیتوں کے سلسلے میں ہو، اس مسابقے کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبان علوم نبوت اپنے اندر بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان بچوں نے یہ محنت کی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے رات رات بھر محنت کر کے اپنی تمام تر چاہتوں کو قربان کر کے اس مسابقے کی تیاری میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میں پھر اس وجہ سے کہتا ہوں جو سامنے تماشا بن کر کھڑا ہوا ہے، اے نوجوانوں، دوستو، اس قرآن کی نسبت پر جمع ہونے والوں، آؤ اس پنڈال کو بھرو، اور بھرنے کے بعد غور سے سننے والے بنو۔ جو سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، پھر اپنے رضاکاروں سے کہتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر ان لوگوں کو یہاں